السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے بارے میں اور جانیں گے کہ اتنی زیادہ طاقتور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی وجہ کیا تھی۔ اس حوالے سے مورخین مکمل متفق نہیں ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کچھ واضح وجہ بیان کریں گے جو اس سلطنت کے زوال کی وجہ بنی۔ 1500 کی دہائی میں اپنے عروج پر سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری اور اقتصادی طاقتوں میں سے ایک تھی، جس نے ایک ایسے پھیلاؤ کو کنٹرول کیا جس میں نہ صرف ایشیا مائنر بلکہ جنوب مشرقی یورپ، مشرقی وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے بیشتر حصے بھی شامل تھے۔ سلطنت کے زیر کنٹرول علاقہ جو ڈینیوب سے دریائے نیل تک پھیلا ہوا تھا، جس میں ایک طاقتور فوج، منافع بخش تجارت اور فن تعمیر سے لے کر فلکیات تک کے شعبوں میں متاثر کن کامیابیاں تھیں۔ لیکن یہ سب قائم نہیں رہا۔ اگرچہ سلطنت عثمانیہ 600 سال تک قائم رہی، لیکن جدید بنانے کی کوششوں کے باوجود یہ سلطنت ایک طویل زوال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آخر کار پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے لڑنے اور شکست کھانے کے بعد سلطنت کو معاہدے کے ذریعے ختم کر دیا گیا اور 1922 میں اس کا خاتمہ ہوا، جب آخری عثمانی سلطان محمد 6 کو ایک برطانوی جنگی جہاز میں معزول کر کے قسطنطنیہ کے دارالحکومت چھوڑ دیا گیا۔ عثمانی سلطنت کی باقیات سے ترکی کی جدید قوم پیدا ہوئی۔ صنعتی انقلاب 1700 اور 1800 کی دہائی میں یورپ میں پھیل گیا، جبکہ عثمانی معیشت کا انحصار کاشتکاری پر ہی رہا۔ پرنسٹن یونیورسٹی میں نیئر ایسٹرن اسٹڈیز کے ایک ایسوسیٹ پروفیسر مائیکل اے رینولڈز کے مطابق سلطنت میں برطانیہ، فرانس اور یہاں تک کہ روس کے ساتھ چلنے کے لیے فیکٹریوں اور ملوں کی کمی تھی۔ نتیجے کے طور پر سلطنت کی اقتصادی ترقی کمزور تھی اور اس نے جو زرعی سرپلس پیدا کیا وہ یورپ کو قرض ادا کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب پہلی جنگ عظیم میں لڑنے کا وقت آیا تو سلطنت عثمانیہ کے پاس جنگی کوششوں میں مدد کے لیے ریل روڈ بنانے کے لیے درکار بھاری ہتھیار، گولہ بارود اور لوہے اور فولاد کی صنعتی طاقت نہیں تھی۔ 1800 کی دہائی میں تعلیم کو بہتر بنانے کی کوششوں کے باوجود سلطنت عثمانیہ خواندگی میں اپنے یورپی حریفوں سے بہت پیچھے رہ گئی۔ اس لیے 1914 تک یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس کے صرف 5 سے 10% باشندے پڑھ سکتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے انسانی وسائل قدرتی وسائل کی طرح نسبتاً غیر ترقی یافتہ تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سلطنت کے پاس تربیت یافتہ فوجی افسر، انجینئر، ڈاکٹر اور دیگر پیشوں کی کمی تھی۔ یورپی طاقتوں کے عزائم نے بھی سلطنت عثمانیہ کے خاتمے میں مدد کی۔ روس اور آسٹریا دونوں اپنے اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے بلکان میں باغی قوم پرستوں کی حمایت کرتے رہے اور برطانوی اور فرانسیسی مشرقی وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول علاقوں کو چھیننے کے خواہشمند تھے۔ پڑوسی روس، جس کے پھیلے ہوئے دائرے میں مسلمان بھی شامل تھے، تیزی سے ایک تلخ حریف کی شکل اختیار کر گیا۔ رینولڈز کا کہنا ہے کہ روسی سلطنت عثمانی سلطنت کے لیے واحد سب سے بڑا خطرہ تھی۔ جب پہلی جنگ عظیم میں دونوں سلطنتوں نے ایک دوسرے کا رخ کیا، اگرچہ روسیوں کا سب سے پہلے خاتمہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمانی افواج نے روس کو بلیک سی کے راستے یورپ سے سپلائز حاصل کرنے سے روک دیا۔ زار نکولس دوم اور اس کے وزیر خارجہ سرجی سیزنوف نے سلطنت کے ساتھ ایک الگ امن مذاکرات کے خیال کی مخالفت کی، جس سے روس کو بچایا جا سکتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دینا سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی سب سے اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ جنگ سے پہلے سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا تھا، جو کہ بہت برا انتخاب نکلا۔ اس کے بعد ہونے والی لڑائی میں سلطنت عثمانیہ کی فوج نے 1915 اور 1916 میں قسطنطنیہ کو اتحادی افواج کے حملے سے بچانے کے لیے جزیرہ نما گلیپولی پر ایک وحشیانہ خونی مہم لڑی۔ بالآخر سلطنت نے تقریباً 1.5 ملین فوجیوں کو کھو دیا، جن میں سے زیادہ تر بیماری اور تقریباً 4 ملین مزید زخمی یا بیمار ہو گئے۔ اکتوبر 1918 میں سلطنت نے برطانیہ کے ساتھ جنگ بندی پر دستخط کیے اور جنگ چھوڑ دی۔ اگر پہلی جنگ عظیم میں سلطنت کا یہ انجام نہ ہوتا تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید سلطنت زندہ رہتی۔ کارنیل یونیورسٹی کے ایک مورخ مصطفیٰ مناوی کا خیال ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں ایک جدید وفاقی ریاست بننے کی صلاحیت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم نے سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سلطنت عثمانیہ ہارنے والے فریق میں شامل ہو گئی۔ نتیجے کے طور پر جب جنگ ختم ہوئی، عثمانی سلطنت کے علاقوں کی تقسیم کا فیصلہ فاتحین نے کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔